یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی کے حسن کے چرچے ہر زبان پر عام تھے۔ وہ اپنے حسن میں بے مثال تھی۔ نہ صرف عام افراد بلکہ بادشاہ، امراء اور وزیر بھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے منتظر رہتے تھے۔ یہ مشہور شہزادی ایزا نامی شہر کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور اسرائیلی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ شمال میں بنی اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ اس وقت اسرائیل پر اخی اب بادشاہ نامی کی حکومت تھی، جو اسرائیل کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی اب 918 قبل مسیح میں بادشاہت کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ معزز دوستو، اخی اب شہزادی ایزابل کا ہی فریفتہ تھا، لہٰذا اس نے شہزادی ایزابل سے شادی کر لی۔ وہ خوبصورت اور مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشرک عورت تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکی بال دیوتا کی پوجا کیا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخی اب ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بھی بال کی ہی پوجا شروع کر دی۔ ایزابل ایک بہت ہی چلاک اور شفاق عورت تھی۔ اس نے اخی اب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اپنی سلطنت میں بال کے لیے ایک مندر بنائے تاکہ باقی بنی اسرائیلی بھی اس کی پوجا شروع کر سکے۔ بادشاہ نے ایزابل کی باتوں میں آ کر بالبوک شہر میں ایک بہت بڑا مندر بنوایا، جس میں ایک بت بھی رکھا گیا، جو بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اسرائیلیوں نے بھی اس کی طرف آنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے پوجا کرتے، منتیں مانتے، سونے چاندی کے نذرانے پیش کرتے۔ لیکن کچھ بنی اسرائیلی اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کے پابند تھے اور توحید کے راستے پر چلتے اور اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل کے سیدھے راستے پر چلنے کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت الیاس کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس نے بالبوک شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو دعوت حق دیتے اور کہتے کہ تم اللہ واحدہ و یکتا کو چھوڑ کر ایک دیوتا کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ یہ نہ ہی تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، جو نہ صرف تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے بلکہ تمام آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت الیاس کو جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اب ملکہ ایزابل کو حضرت الیاس اپنے مقصد اور حکومت کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگے، تو اس نے بادشاہت کے ساتھ مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تب حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبوک شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے اور ادھر ہی رہنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل پر قحط سالی شروع ہو گئی اور 3 سال آسمان سے پانی کی ایک بوند بھی نہ برسی۔ ملک میں چوریاں ڈکیتیاں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ لوگوں نے بادشاہ اخی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور محل کے ایک حصے کو آگ بھی لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر اخی اب نے اپنے سپاہیوں کو حضرت الیاس کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ جب سپاہی حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام بادشاہ کی درخواست پر واپس تشریف لے آئے۔ لیکن ملکہ ایزابل اور اس کے ماننے والے بادشاہ کے اس عمل سے شدید غصہ ہوئے اور حضرت الیاس کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ تب حضرت الیاس نے اس کے سامنے ایک بات رکھی کہ تم میں سے جو بال دیوتا کو سب سے زیادہ ماننے والا ہے وہ اپنا ایک جانور ذبح کرے، اور ایک میں کرتا ہوں جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پہاڑ یا پھر خالی جگہ پر قربانی والی چیز کو رکھا جاتا تھا، جس کی قربانی حق پر ہوتی اسے آسمان سے ایک آگ آتی اور جلا کر بھسم کر دیتی۔ اب دوسرے دن کوہ کاکور پر ایک طرف قربانی لے کر حضرت الیاس کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری اپنی قربانی لے کر کھڑے تھے۔ اسی دوران آسمان سے اچانک ایک آگ نمودار ہوئی اور حضرت الیاس کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا کہ بے شک حضرت الیاس علیہ السلام ہی حق پر ہیں، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اب اخی اب پر بھی حق واضح ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس سے معافی مانگ لی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا
اور باقی بنی اسرائیل اللہ پر ایمان لے آئے۔ تب حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کی دعا کی تو فوراً آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی، جس سے خشک زمین بھی ہری بھری ہو گئی۔ اب دوسری طرف ملکہ ایزابل حضرت الیاس کی جان کی دشمن بن گئی اور پجاریوں کے قتل کا بدلہ حضرت الیاس سے لینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی مکاری اور چلاکی سے بادشاہ کو دوبارہ بال کی پوجا پر لگا دی۔ چونکہ بارش سے کھیت بھی ہرے بھرے ہو چکے تھے تو بنی اسرائیلی اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے بھی ایک بار پھر بال کی ہی پوجا شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے اور مجبوراً آپ علیہ السلام نے بالبوک شہر کو خیر بال کہہ دیا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کے ہمیشہ منکر رہے۔ ان میں شراب نوشی، زنا اور شرک عام ہو گیا۔ بالبوک پھر سے برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا حضرت الیاس نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائے یا پھر ان پر عذاب الہی نازل فرما۔ اللہ کے ہاں ان پر قہر الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کے کنارے پر وحشی آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی اور طاقت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی، پورا شہر نیست و نابود کر دیا۔ اس وحشی قبیلے نے اخی اب ملکہ ایزابل اور ان کے بیٹے کو بھی مار دیا۔ پورے شہر میں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ وہ ملکہ جسے اپنے حسن، طاقت اور بے پناہ غرور تھا، اس کی لاش کو چراہے پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے خود اس کی لاش کو جنگلی جانوروں کو کھاتے دیکھا۔ نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی باطل خدا آج اس کو بچا سکے۔ بالبوک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں پر آج بھی بالبوک کے کھنڈرات موجود ہیں جو نوح انسانی کے لیے ایک عبرت ہے۔